الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے، تو بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا۔ پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید، اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے خود کش حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے۔ اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں۔ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو اس اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کر لے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پھر لوٹ کر تمہیں اسی کے پاس جانا ہے۔ اس آیت کے اندر دو زندگیاں اور دو موتوں کا ذکر آیا ہے جس سے ہر زی روح کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا، جسم تو بعد میں دیے گئے نا ان کو، جن سے روحوں سے عہد ہوا الستو بربکم، اس کے بعد انہیں ایک نیند سلا دیا، موت۔ وہ پہلی موت تھی جو ہر ایک پہ طاری ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں اسے ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتا ہے، یہ اس کی پہلی زندگی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ تو روحیں تھی نا، روح اور جسم کے ساتھ تو زندگی یہ بنی نا۔ پھر یہ دنیا کی زندگی گزارتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے، یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے۔ اور پھر قیامت والے دن اسے پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی اور وہ ختم نہیں ہوگی، پھر موت نہیں آئے گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے، یعنی یہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا یا مستوی ہوا۔ فسواہن سبع سماوات، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے گھیرے ہوئے ہے۔ اب وہ ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا۔ تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے اب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے وہ۔
بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے، ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام بتا۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا۔ اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے۔ قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر۔ لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور وہ سورۃ الکہف میں آیا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا، وہ جنوں میں سے تھا۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں
اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔